ایک ایسا ملک جسے اسرائیل، امریکہ اور دوسری یہودی طاقتیں کبھی ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اسی سرزمین پر ہماری دنیا میں سب سے پہلا قتل بھی ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ ملک مسلمانوں کا دل ہے اور اسلامی لحاظ سے بھی بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ملک آج کس حال میں ہے؟ یہاں کے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کا رہن سہن کیسا ہے؟ لڑکیاں آج کل زیادہ تر کون سا کام کر رہی ہیں؟ ہم آپ کو ایسے مقامات دکھائیں گے جو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ اس سرزمین پر قابض عیاش حکمران جب یہاں سے بھاگا تو دنیا نے ایسا منظر دیکھا کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ جو اس کے خلاف بات کرتا وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا اور اسے کہاں رکھتا تھا؟ ایران اسے کیوں سپورٹ کرتا تھا؟ اور آج یہاں کس کی حکومت ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ سب کچھ آپ آج کی ویڈیو میں جانیں گے، تو اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ یہ سرزمین جسے اردو میں شام اور عربی میں سوریہ کہا جاتا ہے، بحر روم کے مشرقی ساحل پر بسی وہ مقدس عرب دھرتی جو مسلمانوں کی نظر میں بے پناہ اہمیت رکھتی ہے۔ ناظرین، یہاں کے رہنے والے لوگ خالص عربی النسل ہیں اور ان کی زبان بھی وہی مقدس عربی ہے۔ ناظرین، شام کا کل رقبہ 18,510 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی مجموعی آبادی 2,50,07,753 نفوس پر مشتمل ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ ملک دنیا بھر میں 78ویں نمبر پر، جبکہ آبادی کے لحاظ سے 57ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ کلومیٹر میں اوسطاً 118 افراد آباد ہیں۔ شام کے کل رقبے کا 1.1% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اگر ہم شام کی تاریخ کا سفر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدس سرزمین 12,000 سال قبل بھی آباد تھی۔ یہ خطہ پہلے رومی سلطنت کے زیر قبضہ تھا، پھر 6 صدی میں اسلام کی فتوحات نے اسے اپنے نورانی سائے میں لے لیا۔ اموی خلافت کے بعد یہ علاقہ عباسی سلطنت کے پاس آیا، پھر 12ویں صدی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ فتح کر کے اسلامی پرچم بلند کیا۔ بعد ازاں یہاں سلطنت عثمانیہ کا دور شروع ہوا اور یہ خطہ عثمانیوں کی حکمرانی میں رہا۔ پھر برطانیہ نے عثمانیوں کو شکست دی اور اس کے بعد فرانس نے اس سرزمین پر قبضہ جما لیا۔ بالآخر دوسری جنگ عظیم کے بعد سن 1946 میں شام نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ ناظرین، مگر افسوس، موجودہ دور میں شام کی حالت بدترین ہے۔ خانہ جنگی نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ عوام لاوارث شہر کھنڈرات میں بدل گئے اور بیرونی طاقتوں نے اس ملک کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور یوں لگتا ہے جیسے اسرائیل کی نظر بد نے بھی اسے بربادی کی طرف دھکیل دیا ہو۔ اب بات کرتے ہیں دمشق کی، شام کا سب سے بڑا اور عظیم دارالحکومت۔ اس کا کل رقبہ 1,05,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں 25,01,03,000 سے زائد لوگ آباد ہیں۔ دمشق نہ صرف قدیم ہے بلکہ بے حد مقدس بھی۔ مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے بعد یہ اسلام کا چوتھا مقدس ترین شہر مانا جاتا ہے۔ ناظرین، شام کے لوگ بے حد خوش اخلاق، نرم دل اور حیرت انگیز طور پر مہمان نواز ہیں۔ ان کی تہذیب، اخلاق اور محبت دیکھ کر دل خود بخود ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس مقدس سرزمین کی حفاظت فرمائے اور یہاں رہنے والے ہر مسلمان بھائی اور بہن کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اگر شام کے جغرافیے پر نظر ڈالیں تو یہ ملک مغرب میں بحر روم سے جڑا ہوا ہے، شمال میں ترکی، مشرق اور جنوب مشرق میں عراق، جنوب میں اردن، جبکہ جنوب مغرب میں اسرائیل اور لبنان اس کی سرحدوں سے ملتے ہیں۔ شام کی آبادی کا 78% حصہ مسلمان ہیں، 10% کرسچن اور باقی 3% دروز مذہب کے پیروکار ہیں۔ عربی کے ساتھ ساتھ یہاں کردش، ترکی، انگریزی اور کئی مقامی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جو اس ملک کے ثقافتی تنوع کی خوبصورت جھلک دکھاتی ہیں۔ ناظرین، شام کا سالانہ GDP 11.8 بلین ڈالر ہے اور فی کس آمدنی صرف 5,533 بنتی ہے۔ خانہ جنگی کے باعث یہ ملک ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکلات کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ شام میں چلنے والی کرنسی سیرین پاؤنڈ ہے۔ ایک سیرین پاؤنڈ پاکستانی 0.02 پیسہ اور انڈین 0.01 پیسہ کے برابر ہے، یعنی معاشی طور پر ملک شدید بحران میں ہے، مگر اس کے باوجود عوام حیران کن حد تک پر امید اور مضبوط ہے اور بہتر مستقبل کے لیے پوری ہمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شام کا موسم دوسرے عرب ملکوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں گرمی بھی تیز ہوتی ہے اور سردی بھی اچھی خاصی شدت کے ساتھ آتی ہے۔
شام میں موجود پلومیرا ایک ایسی جگہ ہے جو رومن آثار قدیمہ سے بھرپور ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے غیر ملکی سیاح یہاں کا دورہ ضرور کرتے ہیں کیونکہ یہ آرے قدیمہ سینکڑوں سال پرانے ہونے کے باوجود آج بھی حیرت انگیز طور پر اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ سیرین لوگ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں۔ کوشری، ورق عنب، دفون، مندی اور ہریسہ ان کے پسندیدہ پکوان ہیں۔ دوسرے عرب ممالک جیسے دبئی، عمان، قطر، کویت، بحرین اور سعودی عرب میں شامی لوگ خاص طور پر شاورما اور ہوٹلنگ کے کام میں بہت آگے ہیں اور اپنی محنت، ذائقے اور مہارت کی وجہ سے بے حد مشہور ہیں۔ شامیوں کی ایک بڑی تعداد دوسرے عرب ممالک میں بھی آباد ہے۔ یہ لوگ کاروبار کرنے میں ماہر ہیں اور اگر نوکری کریں تو زیادہ تر اچھی اور مضبوط پوزیشن پر ہوتے ہیں۔ عربی زبان مشترک ہونے کی وجہ سے انہیں نہ صرف بہتر تنخواہیں ملتی ہیں بلکہ ان کے ساتھ عمومی طور پر بہت اچھا سلوک بھی کیا جاتا ہے۔ شامی لڑکیاں عام طور پر خوبصورت، نازک نقوش والی، بڑی بادامی آنکھوں اور گھنے سیاہ یا بھورے بالوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ان کی رنگت گوری سے گندمی تک ہوتی ہے اور چہرے پر ایک قدرتی نرمی، سادگی اور مشرقی معصومیت جھلکتی ہے۔ نائٹ لائف ہمیشہ سے کافی سنجیدہ مگر دلچسپ انداز کی رہی ہے۔ پہلے یہاں کے کیفے، چھوٹے ریسٹورنٹس اور بازار شام کے ارد گرد لوگ شام کے لمحے خوشگوار طریقے سے گزارتے تھے۔ سب کچھ فیملی فرینڈلی اور محفوظ ماحول میں ہوتا تھا۔ مگر آج کل خانہ جنگی اور معاشی مشکلات کی وجہ سے نائٹ لائف کافی حد تک محدود ہو گئی ہے اور لوگ زیادہ محتاط رہتے ہیں۔ یہاں فحاشی یا لڑکی لڑکے کے آزاد تعلقات عام نہیں، سب زیادہ تر اپنے سماجی اور مذہبی اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی اگر آپ شام کی نائٹ لائف کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ تر دوستی، کیفے کی باتیں اور خاندانی ماحول تک محدود ہے، مگر روحانی اور ثقافتی لحاظ سے آج بھی بہت دلچسپ ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند پاک حضرت حابیل علیہ السلام کا مبارک مزار شام کے قلب دارالحکومت دمشق میں واقع ہے۔ اسے مسجد نبی حابیل علیہ السلام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ پورا مزار ایک اونچی پہاڑی کے دامن میں قائم ہے۔ حضرت حابیل کو ان کے بھائی حضرت قابیل نے قتل کیا تھا اور یہ وہ دونوں بزرگ ہستیاں ہیں جو حضرت آدم کے پہلے دو بیٹے تھے۔ اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ دنیا کا پہلا قتل شام کی اسی دھرتی پر ہوا تھا۔ شام میں تعلیم کی حالت جنگ کی تباہ کاریوں کے باوجود آہستہ آہستہ سنبھل رہی ہے، مگر مشکلات اب بھی بہت زیادہ ہیں۔ ملک کے تقریباً 40% اسکول تباہ یا شدید متاثر ہو چکے ہیں، اسی لیے آج بھی لاکھوں بچے بہتر تعلیم سے محروم ہیں۔ اس کے باوجود تقریباً 4 ملین بچے اسکول جاتے ہیں جبکہ 2,400,000 بچے اسکول سے باہر ہیں۔ شام میں اس وقت 7 سرکاری اور تقریباً 20 نجی یونیورسٹیاں موجود ہیں جن میں زیادہ تر جگہوں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں تعلیم کا معیار جنگ سے پہلے کے مقابلے میں کمزور ہوا ہے۔ شام کا ہسپتال نظام اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ جنگ اور معاشی بحران نے زیادہ تر سرکاری اور نجی اسپتالوں کو متاثر کیا ہے، یہاں تک کہ ملک کے تقریباً آدھے سے زیادہ طبی مراکز یا تو جزوی طور پر چل رہے ہیں یا مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔ 1970 سے شام پر الاسد خاندان کی مضبوط اور سخت مرکزی حکومت قائم ہوئی، جب حافظ الاسد نے ایک سیاسی بغاوت کے بعد اقتدار سنبھالا اور ملک کے صدر بنے۔ انہوں نے فوج، خفیہ اداروں اور بیس پارٹی کو اپنی گرفت میں لے کر ایک آمرانہ نظام قائم کیا جو 3 دہائیوں تک قائم رہا۔ 2000 میں حافظ الاسد کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے صدارت سنبھالی اور اسی سخت طرز حکمرانی کو آگے بڑھایا۔ بشار الاسد کا پس منظر علوی اقلیت سے ہے اور ان کی طاقت فوجی قیادت، سیکیورٹی اداروں اور خاندانی نیٹ ورک کی مضبوط حمایت سے جڑی رہی۔ وقت کے ساتھ عوامی ناراضگی، بدعنوانی، معاشی بحران اور 2011 کی خانہ جنگی نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ملک کئی حصوں میں بٹ گیا۔ 2024 میں اس کا بڑا حصہ ختم ہو گیا اور دمشق پر عبوری اور انتقامی حکومت قائم ہوئی۔ آج شام میں عبوری حکومت احمد الشراع کی سربراہی میں چل رہی ہے جو باغی گروپوں سے تعلق رکھتی ہے اور عوامی حمایت حاصل کر رہی ہے۔ جب بشار الاسد شام سے بھاگا تو ان کے محل سے لاکھوں ڈالر کی لگژری گاڑیاں، قیمتی اثاثے اور مہنگی اشیاء ضبط کی گئیں۔ الاسد ایک شیعہ علوی فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور اسی بنیاد پر ایران ہمیشہ اس کی حمایت کرتا رہا، کیونکہ ایران کے لیے شام میں ایک شیعہ حکومت کا ہونا مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے اہم تھا۔ ایران نے فوجی تربیت، ہتھیار اور مالی مدد فراہم کی تاکہ الاسد حکومت کو مستحکم رکھا جا سکے اور اس کے مخالف باغی گروپوں کے خلاف طاقتور بنایا جا سکے۔
اس حمایت کی وجہ سے بشار الاسد کو خطے میں ایک مضبوط اتحادی سمجھا جاتا تھا اور ایران نے ہمیشہ شام میں اپنی سیاسی اور فوجی پوزیشن مضبوط رکھنے کے لیے اسے سپورٹ کیا۔ بشار الاسد کا دور شام کے عوام کے لیے بہت سخت اور دردناک رہا۔ اس کی جیلیں بدنام تھیں، جہاں لاکھوں بے گناہ لوگوں کو قید کیا گیا۔ بعض تو صرف حکومت کی مخالفت یا خیالات کے سبب پکڑے گئے تھے۔ قیدیوں کے ساتھ بے حسی اور ظلم ہوتا تھا، انہیں برے حالات میں رکھا جاتا، بہت کم کھانا اور پانی میں ملتا، اور سخت جسمانی اور ذہنی سزا دی جاتی تھی۔ چھوٹے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت خاندان کے افراد بھی اس خوفناک ماحول میں ڈھیر ہوئے، اور کئی لوگ اپنی آزادی، خوشیاں اور زندگی کی بنیادی عزت سے محروم ہو گئے۔ بشار الاسد کی حکمرانی میں انسانیت کا دکھ اور درد ہر قیدی کی زندگی میں گہرا نقش چھوڑ گیا، اور یہ سب شام کے لوگوں کے دلوں پر ایک ہمیشہ کا زخم بن گیا۔ شام کی ان خفیہ اور بدنام جیلوں میں لوگ 5 سال، 10 سال، بلکہ کچھ تو 15 سے 20 سال تک بھی بغیر کسی عدالت یا جرم کے قید رکھے گئے تھے۔ اکثر قیدیوں کو ایسے کمروں میں رکھا جاتا تھا جہاں اتنا شدید اندھیرا ہوتا تھا کہ لوگ دن رات کا فرق ہی بھول جاتے تھے۔ ناظرین، یہ تھی شام کے بارے میں ایک مختصر مگر معلوماتی ڈاکیومنٹری۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی اور دلچسپ ڈاکیومنٹری کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔